بسم اللہ الرحمن الرحیم. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، لباس سے متعلق مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ باتیں بہت ساری آپ کے سامنے آئی ہیں لباس سے متعلق۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے کے تعلق سے بھی بعض چیزیں ہیں، لیکن وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے کا جو رواج تھا اس کے لحاظ سے آپ کا لباس اختیار کرنا تھا۔ تو چند چیزیں جو اس سے متعلق ہیں آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد لباس کے ان مسائل سے ہم کھانے پینے کے مسائل کی طرف جائیں گے اور اس کے آداب سے متعلق جو احکام ہیں اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو فی الحال بات چل رہی ہے، میں نے کہا آپ سے، لباس کے تعلق سے۔ تو لباس میں یہ ہے کہ جیسے اب یہاں پہ آستین ہے، تو ہم جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس میں آستین لگی ہوئی ہے۔ تو احادیث میں یہ جو ہے یہ مذکور ہے، یہ ذکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے تعلق سے، آپ کے جبے کے تعلق سے، کہ ایک مرتبہ آپ نے جبہ پہنا تھا تو اس کی آستین بڑی تنگ تھی، اتنی تنگ تھی کہ جب آپ کو وضو کرنے کے لیے اس کو اوپر کرنا تھا تو اوپر نہیں ہو رہی تھی، تو اندر سے ہاتھ نکال کر کے آپ نے جو ہے اپنا ہاتھ دھویا تھا۔ تو یہ بھی جو ہے حدیث میں ذکر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تعلق ہو، یعنی کیسا لباس ہو یا کوئی خاص اسلامی لباس، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ لباس کے تعلق سے ہدایات تو ہیں ہمارے پاس احادیث میں کہ کیا پہننا جائز نہیں ہے، لیکن کسی خاص لباس کو اسلامی لباس کا مقام نہیں دیا گیا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لباس زیب تن کی، یعنی مختلف کپڑے آپ نے پہنے ہیں، اور جبہ بھی، قمیص بھی، ان سب کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو آستین کے بغیر اور آستین کے ساتھ اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ اسی طرح سے صرف ازار اور ردا، یعنی نیچے جو ایک چادر باندھ لیتے تھے اور ایک اوپر چادر اوڑھ لیا کرتے تھے، جیسے آپ احرام کی حالت میں دیکھتے ہیں، تو یہ بھی اس زمانے میں بہت کامن چیز تھی کہ لوگ اس طرح سے بھی ایک نیچے چادر اور ایک اوپر چادر ایسے ہی استعمال کر لیا کرتے تھے۔ کبھی ایک ہی کپڑا، ایک ہی چادر ہوتی تھی اور اس کو نیچے سے لے کر کے اوپر تک کوشش کرتے تھے کہ اسی سے اپنا بدن چھپا لیں۔
تو نماز کی حالت میں نماز کے مسائل میں اس کا بھی ذکر آتا ہے، لباس کے مسائل میں تو نہیں آتا، لیکن نماز کے مسائل میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سے حلتن کا لفظ بھی آتا ہے، ایک بڑی مشہور حدیث ہے، جابر یہ جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تعلق سے یہ بات ہے کہ وہ اور ان کے غلام دونوں ساتھ جا رہے تھے، تو ایک چادر ان کے اوپر ان کے پاس تھی، چادر دو ہے، ایک نیچے جو ازار کی شکل میں جیسے لنگی وغیرہ باندھتے ہیں ویسے باندھ لیا کرتے تھے، اور ایک چادر اوپر اوڑھ لیا کرتے تھے۔ تو دو چادر، اس میں سے ایک چادر بڑی عمدہ تھی اور ایک چادر اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن رنگ ایک ہی ہو اگر تو اس کو کہتے، یعنی ازار کا بھی اور اوپر کی اس کو ریدا کہتے تھے، وہی چادر ہے جو اوڑھتے تھے۔ تو اگر رنگ ایک ہوتا تھا نا تو اسی کو جوڑا کہتے تھے، حلہ عربی میں کہتے تھے، اور اس کی جمع حلل آتی ہے، اور اردو میں ہم اسی کو جوڑا کہہ لیتے ہیں۔ تو آج کل تو زیادہ جو رواج ہے پہننے کا، چاہے عورتوں کا ہو مردوں کا ہو، تو جوڑے کا ہی زیادہ رواج ہے۔ یعنی اب ہم لوگ جو کپڑے پہنتے ہیں تو مان لیجئے نیچے جو پائجامہ ہے، جو اوپر کرتا ہے، یہ ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے، تو اسی کو جوڑا کہتے ہیں۔ خواتین جو استعمال کرتی ہیں اوپر ان کی قمیص نیچے شلوار، تو وہ جو ہے ایک ہی کلر کی ہوتی ہے، تو اس کو جوڑا کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی تھا رواج اس زمانے میں، اور حلہ کا لفظ پایا جاتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس طرح سے آج کل اسے سیلا جا رہا ہے تو اسی انداز کی سلائی رہی ہو، سلائی کا انداز الگ ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے کہا کہ بس چادر ہوتی تھی ایسے ہی نیچے باندھ لیا، اوپر ایک چادر اوڑھ لیا، تو ایک ہی کلر کی ہو تو اس کو جوڑا کہتے تھے، یعنی حلہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو جا رہے تھے یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کا غلام تھا، تو دونوں کے اوپر جو کپڑا تھا بدن پر بالکل ایک جیسا ہی تھا۔ اور تعجب کی بات یہ تھی کہ ایک مالک ہے اور ایک نوکر نہیں کہیں گے، نوکر تو بہرحال پھر بھی ایک اچھی پوزیشن ہے، وہ آزاد ہے، وہ تو غلام تھا اس زمانے کا جو جو ہے واقعی معنی میں وہ شخص اس کا مالک ہوتا ہے۔ تو دیکھا کہ جو ان کے غلام اور ان کے اوپر بالکل جو ہے ایک ہی کلر کی دونوں چادریں ہیں، اور دونوں کا حساب ایسا تھا کہ دونوں کے پاس ایک اچھی چادر ہے اور ایک تھوڑا جو ہے کم جو ہے قیمت والی چادر، ایک زیادہ قیمت والی چادر، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ایک اچھی چادر تھی اور ایک اچھی چادر نہیں تھی اس کے مقابلے میں۔ تو اب جوڑا جو ہے، جن لوگوں نے دیکھا تو کہا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر غلام کو یہ نہ دے کر کے اس کو اپنے پاس رکھتے، جو اچھی چادر غلام کے پاس ہے اور ایک تمہارے پاس ہے اچھی، تو دونوں تم اپنے پاس رکھتے اور ایک ازار اور ایک جو ہے اوپر سے ردا یعنی اوپر سے اوڑھ لیتے، تو تمہارے پاس ایک اچھا جوڑا ہو جاتا تھا۔ اب غلام کے لیے تھوڑا موٹا جھوٹا ہی اچھا ہے، یعنی جو بھی معمولی درجے کا کپڑا ہے وہ غلام کو دے دیتے تھے، تو غلام کے پاس ایک جوڑا ہو جاتا تھا، وہ جو ہے معمولی کپڑے کا، اور اچھے کپڑے کا تمہارے پاس ایک اچھا جوڑا ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے ایک حدیث سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے حکم دیا تھا یہ کہ اللہ کے یہ بندے جو تمہاری ملکیت میں ہے، تمہارے غلام ہے نا، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، یعنی تم کو مالک بنا دیا اور ان کو تمہارا غلام بنا دیا ہے۔ اور اس میں کہیں نہ کہیں آزمائش کا پہلو ہے، مطلب کہنے کا یہ۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے ماتحت
نوکر ہیں، نوکر نہیں کہیں گے، غلام جو ہے غلام ہے، لونڈیاں ہیں۔ اب آج کل نوکر کا بھی مسئلہ کسی حد تک ہوتا ہے، لیکن میں اس میں ابھی نہیں جاتا۔ تو غلام اور لونڈیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے اپنے بھائی بہن ہی ہیں، یہ بھی تمہارے جیسے انسان ہی ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری جو ہے ملکیت میں دے دیا ہے، تم ان کے مالک بن بیٹھے ہو، تو جو تم کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، اس میں سے جو تم پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے اسلام میں، دیکھیے اس کا بھی بڑا خیال رکھا گیا، یہاں تک کہ گھر میں کسی کے کوک ہو، خود کھانا نہیں بناتے، بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے، تو کھانا بنانے والی کوئی عورت ہو یا مرد ہو، کوک کہتے ہیں آج کل آپ، تو کوک اگر ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا کام کہ گھر کھانا بنا کر کے لا کے پیش کر دیا، بھائی اب کھائیں گے اب آپ۔ تو ایک تو چلو دل نہیں چاہتا ہے کہ اس کو ہم اپنے دسترخوان پر بیٹھائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کم سے کم اتنا تو اس کو بھی اس میں سے کھانا دے دو کہ وہ بھی کھائے۔ اب یہ کہ بچنے کے بعد جو ہوگا وہ کھائیں گے، تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، ایک الگ تصور آتا ہے کہ ایک فقیر مسکین کی طرح بچا ہوا کھانا آپ نے کسی کو کھلا دیا نا، ایک کھلانا الگ ہوتا ہے، اور ایک کھلانا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کھانا ہے اور ابھی آپ نے کھایا بھی نہیں ہے، اور اس میں سے کسی کو دے دیا کہ لو تم بھی کھاؤ۔ تو پہلے تو ساتھ میں ہی بیٹھا کے، سب انسان ہیں، بیٹھا کے کھلانا چاہیے بھائی، کہ آؤ تم بھی بیٹھو ساتھ میں کھاؤ۔ لیکن اگر اتنا نہیں کر پا رہے ہو تو کم سے کم اس کو اس کھانے میں سے دو کہ وہ بھی کھائے۔ اتنی پریشانی اٹھا کر کے تو کھانا وہ تیار کیا ہے، اب اس کا دل تو کہیں نہ کہیں اس کھانے کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ویسے بعض کک بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اسی لیے وہ پکاتے ہوئے ہی کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں اسی میں سے، جو ہے نمک چکھنے کے اس میں، اور کبھی کسی اور اس سے برا لوگ کچھ نہ کچھ کھا لیا کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ بھائی بعد میں بچا کھچا مل گیا تو مل گیا، نہیں تو وہ بھی جو ہے نہیں، اتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد اور جس کھانے کے ساتھ دل لگ گیا ہو اور اس کے ذائقے کے لیے زبان جو ہے ترس رہی ہو کہ جو ہے کب مجھے ملے کہ میں چکھوں کیسا ہے یہ، اب اس میں سے کچھ کھانے کو نہ ملے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ہے اسلام میں یہ چیز رکھی گئی ہے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ جو تم کھاتے ہو اس میں سے ان کو بھی کھلاؤ، جو پہنتے ہو تم بھی پہنو، جو تم پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ تو اس پر اس حد تک، حالانکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بھائی ان کے بھی کھانے کا، کپڑے وغیرہ کا انتظام کرو، تمہارے جو ہے بھائی ہیں وہ بھی، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اب جب یہ بات ذکر کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس حد تک لیا کہ وہ جو کھاتے تھے اسی میں سے کھلاتے تھے، وہی جو عمدہ سے عمدہ کھانا اگر وہ کھا رہے ہیں تو غلام بھی ان کا وہی کھانا کھائے گا، اور جو کپڑا وہ پہنتے تھے وہی غلام کو بھی پہناتے تھے، اسی لیے اب ایک اچھا کپڑا ان کے پاس، ایک اچھی چادر، تو ایک غلام کے پاس بھی ایک اچھی چادر، اسی لحاظ سے وہ غلام کے پاس بھی تھی۔ حالانکہ یہاں پر اگر وہ دونوں اچھی چادر لے کر کے ذرا معمولی چادر دونوں اگر غلام کو دیتے تب بھی وہ ایک اچھا ہی سلوک تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے معاملہ، یہ بہت ہی، سمجھ لیجئے کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے یہ معاملہ، کہ جو کھائیں اس میں سے غلام کو بھی کھلائیں، جو پہن رہے ہیں بالکل وہی غلام کو بھی پہنائیں، تو یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا معیار ہے اپنے ماتحت کسی غلام کو کے خیال کرنے کا، اور اس کا جو ہے لحاظ رکھنے کا، بہت ہی اعلیٰ جو ہے کہیے کہ یہ معیار ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔
تو یہ ایک بات تھی کو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بھی ان کے یہاں استعمال میں اس طرح سے بھی وہ کرتے تھے. اب آج کل تو لوگ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. یہ بہت ہی جو سادھو قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں سنیاسی قسم کے, وہ شاید اس طرح کے کپڑے پہن لیتے ہوں, ایک نیچے باندھ لیتے ہوں, ایک اوپر اوڑھ لیتے ہوں. نہیں تو عام طریقے سے تو لوگ اس طرح کا لباس اب استعمال نہیں کرتے. احرام کی حالت وہ ہوتی ہے, بقیہ تو احرام کے علاوہ تو لوگ اس طرح سے کپڑے نہیں پہنتے. تو یہ لیکن اس زمانے میں یہ بھی ایک انداز تھا کپڑوں کا. تو میں نے کہا کہ آستین کے ساتھ بھی, بغیر آستین کے بھی یہ بھی تھا. یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو آپ کا ہاتھ آپ کی جو ہے بغل سے اتنا دور ہوتا تھا کہ بغل کی سفیدی صحابہ کو نظر آ جاتی تھی. اب یہ آستین والا کپڑا اگر میں پہنا ہوا ہوں نا, تو میں کتنا بھی ہٹاؤں گا تو بغل کی سفیدی تو نظر نہیں آ سکتی. تو بغل کی سفیدی نظر آنے کی دو وجہ ہو سکتی ہے. یعنی وہ کپڑا کیا رہا ہوگا اس سے دو بات سمجھ میں آ سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یا تو چادر ہو صرف. اب چادر ایسے آپ جو ہے اڑے ہوئے ہیں نا, تو جب آپ سجدے میں جائیں گے تو یہ حصہ آپ کا کھل جائے گا. چادر جو ہے جب اڑ جائے گی تو کھل جائے گا یہ, تو سفیدی نظر آئے گی. یا یہ کہ جو ہے آستین پوری نہ ہو اور یہاں تک ہو, اور یہ تھوڑا اس میں بھی جو ہے کوئی بٹن وغیرہ نہ ہو, تھوڑا کھلا ہوا جو ہے یہاں پر ہو آستین, یہ جو حصہ اور یہی تک ہی ہو, تو پھر اس میں بھی گنجائش ہے کہ اور نیچے سے سفیدی نظر آ سکتی ہے. تو یہ باقاعدہ صحابہ کا بیان ہے کہ انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی انہیں نظر آئی. کس حالت میں؟ سجدے کی حالت. وہ اصل میں نماز کی کیفیت کو بتاتے ہوئے اس کا ذکر کرتے ہیں. میں نے کہا اسی لیے کہ لباس میں اس کا ذکر نہیں آتا, لیکن نماز کے بیان میں اس کا ذکر آتا ہے. تو ایسی وضو کے بیان میں یہ آستین والا جو ہے نا, جو آپ کے جو کپڑے کی آستین اتنی تنگ تھی کہ آپ کو اوپر یہ آستین نہیں ہو رہی تھی ہاتھ کو دھونے کے لیے, تو اندر سے آستین آپ کو نکالنا پڑا تھا. تو یہ سب انداز ہیں الگ الگ زمانے میں. تو اس سے کچھ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی آستین کے ساتھ رہے تو پہننا سنت ہے, بغیر آستین کے رہے تو پہننا سنت نہیں, یہ نہیں کہیں گے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بھی پہنے ہیں, اور بغیر اس کے آستین کے یعنی بغیر بٹن وٹن کے جو ہے یہ چیز ہو تو اس وقت کہا جاتا ہے وہ. تو ایسے ہی جیسے بہت سارے کرتے جبے اس کے ساتھ بھی سیلے جاتے ہیں, تو وہ بھی پہن سکتے ہیں, ویسے بھی پہن سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں جو ہے کسی خاص لباس کو یہ کہنا کہ یہی سنت ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے کو جو ہے بہتر قرار دیا. اس میں باقاعدہ حدیث میں صراحت موجود ہے, اور اس کی باقاعدہ جو ہے وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جس کپڑے میں تم اپنے مردوں کو کفناؤ اور جو تم زندگی میں پہنو, سب سے بہتر کیا ہے اس میں سفید کپڑا ہے. تو اس کی ہے وضاحت, لیکن اور کوئی خاص لباس اس سلسلے میں ذکر نہیں کیا گیا ہے. تو مختلف جو ہے چیزیں رہی ہیں. اسی لباس کے بیان میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے انگوٹھی کا بھی. تو اب سونے کی انگوٹھی تو ویسے بھی مردوں کے لیے حرام ہے. بعض لوگوں نے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے, حالانکہ تھوڑا بہت اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے, لیکن پھر بھی ان اختلافات کو بعض لوگوں نے نظر انداز کرتے ہوئے اجماع بھی نقل کیا ہے کہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے. چاندی کی انگوٹھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے, اس کا ذکر ہے, تو اس میں وہ بائیں ہاتھ میں پہننے کا ذکر ہے. اب یہ ایک مسئلہ بھی رہتا ہے کہ اگر انگوٹھی کوئی پہنے تو دائیں ہاتھ میں پہنے یا بائیں ہاتھ میں پہنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے, جو آئی ہے حدیثوں میں, وہ بائیں ہاتھ والی ہی ہے اصل. تو کہتے ہیں اس کو کیوں ایک ضرورت تھی, چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی
वही उसी से आप अपने जो, जैसे आजकल सील लगाते हैं ना, कोई लेटर वगैरह होता है तो लिफाफे पर सील लगा दिया, उस पे लेटर पे सील लगा दिया। तो सील लगा करके ही कहीं जो दावती खतूत भी जो आपके होते थे, लेटर्स होते थे, वो जो बादशाहों वगैरह को भेज जाते थे, तो उसमें भी सील होना जरूरी होता है सर। तो ये आपसे कहा भी गया था, तो आपने जो सील बनवाई थी वो तो अंगूठी में ही थी आपकी वो सील जो है, और उसी से आप सील लगाया करते थे। तो कहते हैं कि उसमें ज्यादा मुनासिब यही था कि वो बाएं हाथ में हो, तो आपके बाएं हाथ में आपकी अंगूठी का होना ये असल में एक जरूरत है, वो आपने जीनत के लिए नहीं इख्तियार किया था। तो इसीलिए बाज फुकहा इस बात के भी कायल हैं कि अगर जीनत के लिए आप अंगूठी पहन रहे हैं तो दायां हाथ जीनत के लिए ज्यादा जो है मुनासिब है। अब मतलब मुख्तलिफ अहादीस से ये बात समझ में आती है कि जहाँ कोई गंदी चीज होती है तो उसमें इस्तेमाल करना होता है तो लेफ्ट हैंड होना चाहिए, और जहाँ जीनत वगैरह की चीज है, अच्छी किसी चीज का इस्तेमाल है, तो जैसे खाने पीने का, तो उसमें राइट हैंड को इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। तो जीनत के लिए राइट हैंड ज्यादा मुनासिब है। तो ये मसला घड़ी के लिए भी आता है। तो घड़ी पहनना भी, ये भी लिबास का ही एक हिस्सा है। जैसे अंगूठी मैंने कहा, तो औरतों के जेवरात भी ये सब पहनने के ही बयान में आते हैं। तो ये जो है घड़ी जो इस्तेमाल करते हैं मर्द भी औरतें भी, उनकी अलग अलग घड़ियां होती हैं। तो ये घड़ी का इस्तेमाल करना, अब इसको दाएं हाथ में करेंगे या बाएं हाथ में करेंगे, तो ये हाँ अंगूठी वाला ही मसला बाज लोग पेश करते हैं कि भाई अगर आप इसको जीनत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, जीनत के लिए तो दायां हाथ ज्यादा मुनासिब है, तो इसलिए दाएं हाथ में आप जो है अपनी घड़ी पहनिए। एक जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर बाएं हाथ में पहनिए। जरूरत का मतलब क्या, टाइम देखने के लिए, हम कोई जीनत के लिए नहीं, बस टाइम देखने के लिए हमने घड़ी बांध रखी है। तो अब दाएं हाथ से कोई काम कर रहे हैं तो काम करते हुए भी हम ऐसे देख लेते हैं आसानी से, बाएं हाथ में रहेगा तो अब काम करते हुए फिर हमको हाथ को हटा करके पहले ऐसे देखेंगे, काम रोकेंगे, तब घड़ी देखेंगे। तो जरूरत जो है के लिहाज से बाएं हाथ में वो ज्यादा मुनासिब है। तो अंगूठी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं हाथ में थी, वो भी इसी का एक हिस्सा है, मतलब कहने का ये है। बाज अहले इल्म ने इस तरह की तौजीह की है। तो बहरहाल, तो ये अंगूठी की बात थी। चांदी की अंगूठी के ताल्लुक से आम तरीके से अहले इल्म की राय ये है कि ये मर्दों के लिए जायज है, और सोने की अंगूठी ये जायज नहीं है। और इससे भी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो सोने और चांदी के बर्तन भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। ये तहारत के बयान में चीजें जो है पहले जिक्र की जा चुकी हैं, बहुत पहले के मसाइल थे जो बयान किए गए। तो सोना और चांदी इस उम्मत के लिए, मर्दों के लिए तो जेवरात ये सब जो है हराम करार दिए गए, सोने चांदी के हो या किसी भी चीज के हों। औरतों के लिए ये जायज है, सोने चांदी के भी जेवरात और दूसरी चीजों के जेवरात। लेकिन सिर्फ अंगूठी की हद तक मर्दों की चांदी की अंगूठी उस हद तक गुंजाइश की बात है, हदीसों में वो बात आई हुई है। लेकिन कुछ जो है मसले इसी से जुड़े हुए हैं, जैसे घड़ी है। अब घड़ी भी लिबास का एक हिस्सा है, पहनने की चीज है ये। तो सोने की घड़ी मर्द नहीं पहन सकता। औरत जेवर चूंकि सोने का पहन सकती है तो घड़ी भी पहन सकती है, जीनत के लिए है, वो सोने की भी घड़ी पहन सकती है, वो कोई मसला नहीं। अब उसके बाद एक मसला आता है कि अभी बाज महंगी घड़ियां जो होती है, तो उसमें सोने का पानी चढ़ा देते हैं, बस उतना ही होता है, असल सोने की नहीं रहती, बस ऊपर से पानी लगा देते हैं। तो उसकी वजह से वो जो कलर आ जाता है, गोल्ड का कलर आ जाता है, और वो खराब नहीं होता। वरना सोने के अलावा भी वो पीला रंग किसी और चीज का भी डाल सकते हैं वो, तो वैसे भी बिकते हैं पीले रंग की चीजें, देखने में सोने की लगती है लेकिन वो होते नहीं है सोने की।
تو उसका मसला नहीं बयान कर रहा हूँ, बाकी सोने का पानी लगा दिएगा, उसका फायदा ये होता है कि वो बाकी रहता है। बकिया चीजों का जो रहता है वो बहुत जल्दी घिस करके खराब हो जाता है, फिर वो बाकी नहीं रहता है। और घड़ी भी बहुत जल्दी खराब हो जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती है। तो अगर सिर्फ सोने का पानी लगा हुआ हो तो उसको सोने की घड़ी नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए उस पर यह हुक्म लागू नहीं होता कि सोने की जैसे अंगूठी है या कोई चीज इस तरह की, मर्दों के लिए नहीं, औरतें जो है उस जेवरात ये इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये घड़ी भी औरतों के लिए तो है, लेकिन मर्दों के लिए सोने की घड़ी तो जायज नहीं होगी। लेकिन अगर सिर्फ ऊपर से पानी लगा हुआ हो उसकी हिफाजत के लिए, तो इसको चूंकि सोने की घड़ी नहीं कहा जाएगा, इसीलिए उस घड़ी को इस्तेमाल कर लें तो कोई हरज की बात नहीं है। इसी मसले से जुड़ा हुआ एक मसला और भी है। जैसे सोने चांदी के बर्तनों में तो खाने का जो है पीने से मना किया गया, लेकिन अगर बर्तन टूट जाता था तो चांदी की कुछ जो है वो लगा करके उसको उस जमाने में ठीक किया करते थे। अजी कुछ थोड़ा हल्का सा टूटने लगा है, अभी टूटा नहीं है, टूटने लगा है। ये जो मिट्टी के बर्तन है वो नहीं, दूसरे जो मेटल के बर्तन होते थे तो उसमें वो चांदी लगा करके उसको लोग सही करवाते थे, उसकी इस्लाह करवाते थे। उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज करार दिया है। तो अगर मामूली सा ये सोना या चांदी इस्तेमाल किया गया हो और असल सोने और चांदी का हुक्म उस पर नहीं अगर आता है, जैसे अभी मैंने कहा सिर्फ कलर है, उसको जो है सोने की जो है घड़ी नहीं कहा जा सकता। तो सिर्फ थोड़ा सा अगर लगा हुआ है, जैसे प्याले वगैरह की मिसाल दिया मैंने बर्तन की, और इस तरह से इसको जायज करार दिया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि वो असल चांदी का नहीं कहलाएगा। चांदी को लगा करके, जैसे आजकल वेल्डिंग करते हैं ना कुछ और जो है डाल करके लोहे में, तो वैसे ही वो चांदी का लगा करके गोया कि उस बर्तन की वेल्डिंग उस जमाने की कर देते थे असल। तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि ये जायज है तो इस्तेमाल करना जायज हो जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक मसला दांत का है। तो दांत कभी क्या होता है कि दांत के अंदर कुछ वो खाली जगह हो जाती है ना, तो डॉक्टर लोग उसको भरते हैं। तो भरने के लिए कुछ और चीजें भी यूज करते हैं, सोना और चांदी भी यूज करते हैं। तो सोना तो खैर ज्यादा महंगा पड़ता है, तो चांदी जो है उसमें भर देते हैं, ये भी होता है। तो ये अगर भर दिया है डॉक्टर ने, चांदी भी भर दिया है, तब भी कोई हरज नहीं। असल में कभी कुछ लोग सोच लेते हैं ना कि सोने चांदी के बर्तन में तो खाना पीना जायज नहीं है, तो अब ये दांत में अगर चांदी लगी है तो वो तो उसी से ना खाएगा, तो चांदी लग करके फिर अंदर चली, इस तरह से सोचने लगते हैं बाल लोग। तो इसमें हरज नहीं है वो। तो दांत की इस्लाह के लिए अगर इसको थोड़ा सा कहीं इस तरह से इस्तेमाल किया भी गया है, तो एक जरूरत के तौर पर है, एक इलाज के तौर पर है वो। और इसको इसमें कोई मसला नहीं आता है, इस हद तक इस्तेमाल करने में कोई हरज भी नहीं है। अब यहाँ एक सवाल होता है लोगों का कि भाई जब दूसरी चीजें भी अवेलेबल हैं, वो भर सकते हैं दांत में, तो चांदी क्यों? असल में जो है दूसरी चीजें जो भरते हैं तो ज्यादा दिनों तक वो टिकती नहीं है, और ये चांदी का जो इस्तेमाल करते हैं तो ये ज्यादा मुफीद होता है उस जगह पे इस्तेमाल करना, और ज्यादा बेहतर होता है, जैसा डॉक्टर लोग जिक्र करते हैं। हो सकता है कि वो अपने पैसे कमाने के लिए भी कहते हो, हम नहीं बता सकते। तो आजकल जो है डॉक्टरों की बातों पर भी बहुत ज्यादा भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन तो ये जो है उसके लिए पेश करते हैं वो। तो अगर वाकई डॉक्टर का ये कहना है कि भाई बेहतर है कि चांदी का आप भरवाइए, तो ठीक है चांदी का भरवा ले, कोई मसला नहीं है। शरीयत के लिहाज से फिर इसमें हुर्मत की बात नहीं आती है। ये चांदी का नहीं कहला जाता है, बल्कि यहाँ चांदी को एक इस्लाह के तौर पर, यानी एक चीज की इस्लाह के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जैसे प्याले वगैरह को उस जमाने में चांदी लगा करके जोड़ते थे, तो
اس کی مرمت کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے. تو اس طرح کی کا جو ہے استعمال اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، تو اس حد تک برل جائز اس کی بات کہی جائے گی. کپڑے کے تعلق سے، یعنی کہیے کہ لباس کے تعلق سے ایک مسئلہ جب آتا ہے تو اس میں چشمے کا بھی آتا ہے آج کے دور میں. اب یہ تو حدیثوں میں نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں چونکہ اس کو پہننا اس کو بھی کہتے ہیں اصل. تو یہ بھی جسم پر پہنے جانے والی ایک چیز ہے جس کو چشمہ کہا جاتا ہے. اب چشمے بھی جو ہے الگ الگ ہوتے ہیں نا بھائی. اب ہم لوگ جو لگا رہے ہیں تو یہ تو نظر کا چشمہ ہوتا ہے، یعنی نظر کی کمزوری کی وجہ سے چشمے پہ نمبر لگا کر کے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ تو ایک ضرورت ہے اور علاج کا ایک حصہ ہے، تو اس کے جواز میں کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے. تو اسی طرح سے خواتین بھی جو ہے چشمے استعمال کرتی ہیں. کبھی جو ہے یہ چشمہ تو نظر کے لیے نہیں، دھوپ سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. تو سن گلاس جسے آپ کہہ لیتے ہیں، تو وہ بھی ہے، وہ بھی مارکیٹ میں بکتا ہے، لوگ خریدتے ہیں اور اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. تو وہ بھی کوئی بات نہیں، وہ بھی ایک ضرورت کے تحت ہے. اب اس چشمے میں بھی بہت کچھ اسٹائلز اور یہ وہ اسٹائلش قسم کے، اب جیسے کپڑے کی بات آئی تھی تو اس کے پیچھے بھی بہت پیسے خرچ کر دیے جاتے ہیں. تو اسراف سے کام لیا جاتا ہے. خیر چاہے جیسا بھی ہو، اگر یہ چشمہ ہے، مردوں کی بات ہے، عورتوں کا تو مسئلہ زیادہ نہیں آتا ہے اس میں، کیونکہ عورتوں کے لیے تو سونا چاندی حرام نہیں ہے، وہ تو زیورات استعمال کر سکتی ہے. تو اگر زینت کے طور پر چشمے کو استعمال کر رہے ہیں تو اس میں بھی سونے چاندی کا عورتوں کے لیے استعمال ہو جائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں آتا. لیکن مردوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو اگر یہ فریم جو ہے چشمے کا اگر سونے کا بنا دیا جائے، چاندی کا بنایا گیا ہو، تو کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی وہی بات آئے گی کہ یہ استعمال مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. حالانکہ آپ یہاں کہیں گے کہ ضرورت ہی نہ ہے، فریم تو ایک ضرورت ہے. لیکن چونکہ فریم یہ دوسرے میٹل کے اویلیبل بھی ہیں اور اچھے سے اچھے ہوتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، اور سونے اور چاندی کے فریم کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. تو جب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی مجبوری نہیں ہے، تو پھر ویسے موقع پر تو اس کا استعمال کرنا آپ اس معنی کر کے، اور جو بھی چھوٹی سی بات نہیں ہے، تھوڑا سا نہیں ہے نا، اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ سونے کا اگر فریم ہونا تو اچھا خاصا سونا لگے گا اس میں. چاندی کا فریم ہی پورا ہو تو اچھا خاصا جو ہے یہ لگ جائے گا. ہاں اگر یہ بات ہوتی کہ بھائی چشمہ جو ہے فریم خراب ہو گیا تھا، کہیں کچھ ٹوٹ اٹ گیا تھا، تو تھوڑا سا چاندی اس میں لگا کر کے ریپیئر کر دیا گیا ہو تو یہ مسئلہ الگ ہو جائے گا پھر. لیکن پورا کے پورا چاندی کا ہے، سونے کا ہے، تو مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے. تو یہ بھی لباس کا یعنی لباس کے مسائل ہی میں سے اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا بھی پہننے کا ہی حکم آتا ہے. تو یہ جو ہے لباس کے تعلق سے کچھ اور باتیں تھیں، جو چھوٹی موٹی چیزیں جو تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. اس کے بعد اب دوسرے مسائل شروع ہوں گے لباس کے علاوہ. اگر کوئی سوال وغیرہ ہو آپ کے ذہن میں تو آج آپ سوال کر لے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. شیخ یہ عورتوں کے تعلق سے اگر وہ دانت پورے سونے کے لگائیں یا چاندی کے لگائیں تو وہ بھی جائز ہے شیخ ان کے لیے پورے دانت تو نہیں زینت کے ہو طور پہ؟ سکتے پورے دانت تو نہیں ہو جی شیخ۔ سکتے. جی ہاں، اگر کوئی ایک دانت خراب ہو رہا ہے، کوئی ایسا اگر ہے وہاں پہ کچھ کیپ وغیرہ لگا دیتے ہیں چاندی کے یا سونے کے، تو اس حد تک کر سکتی ہیں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن پورے دانت ہی جو ہے، تو پورے دانت کیسے خراب ہو گئے؟ تو ایک مسئلہ آئے گا نا. یہ تو اس کا مطلب کہ پھر عمر ہو چکی ہوگی، یا تبھی ہو سکتا ہے کہ پورے دانت ہی چلے جائیں، تو پھر نیا دانت لگانے کا مسئلہ آتا ہے.
تو یہ سونے چاندی کے دانت میں وہ مضبوطی نہیں رہتی اصل میں، جو آپ کو دوسرے دانت لگانے ہی پڑیں گے وہاں پر، تو کھانے پینے کا مسئلہ آ جائے گا نا وہاں پہ پھر، سمجھ رہے ہیں؟ جی شیخ، اگر مثلاً ایک یا دو دانت وہ جیسے سونے کے لگائے ہیں ہاں، تو اگر ان میں کوئی؟ کوئی ایک دانت خراب تھا اور خراب ہو رہا ہے تو اس کو کیپ لگاتے ہیں اصل میں، ڈاکٹر لوگ جو لگاتے ہیں اس میں وہ کیپ لگا دیتے ہیں اوپر سے، تو جو دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا تھا اب وہ ٹھیک لگتا ہے دیکھنے میں کیپ لگانے کے بعد، وہ پورا سونے یا چاندی کا نہیں ہوتا بلکہ کیپ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ ہاں، تو تو وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ اتنا حد تک جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ جی شیخ، کبھی مطلب ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت امیر ہوتے ہیں، تو شہرت کے لیے کوئی ایسی چیزیں کرتے پھر ہیں تو شیخ کے اس دانت؟ کی گنجائش پھر نہیں ہوتی ہے پھر یہ جو جزاک اللہ خیر شیخ۔ ہے، اس کے جی لیے نہیں، یہ علاج کے طور پر ہی دانت خراب ہوا ہے، کچھ چیز ہوئی ہے نا، تو اس کی اصلاح کے لیے اوپر سے کیپ لگا دیتے ہیں، اس حد تک گنجائش نکلتی ہے، لیکن وہی ابھی کہا نا پورے دانت ہی جو ہے سونے کے لگا دیں گے، پورے دانت ہی چاندی کے لگا دیں گے، تو نہیں، اصل جو دانت ہے نا یہ ہڈی ہے یہ، اور ہڈی میں طاقت ہوتی ہے، اس سے آپ کو چبانا ہوتا ہے چیزوں کو، اگر ویسے شو کے لیے لگا دیں گے تو کھانا نہیں کھا سکیں گے اس سے جو وہ مسئلہ، وہ اس لیے میں نے کہا کہ وہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے جہاں تک میں جانتا ہوں، اب شہرت کے لیے کسی نے لگا لیا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ یا ہو سکتا ہے کہ جو دانت تھا وہ اس پہ کیپ لگوا لیا ہو پوروں پر، تو وہ دیکھنے میں پورے سونے کے دانت لگتے ہوں، بارک اس اللہ سے تو بچنا چاہیے، یہ سب اسراف کی شکلیں ہیں، فیک۔ زینت میں بھی اسراف سے بچنا ہوتا ہے، اور خاص طریقے سے سونے اور چاندی کے برتن میں چونکہ کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ ممانعت مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، تو کہیں یہ اس طرح کے اس میں نہ آ جائے کہ بھائی یہ بھی ایک طرح سے، چونکہ اب ایک آدھ کیپ لگا ہوا ہے تو بات دوسری ہے کہ اب سمجھتا ہے آدمی کہ وہ علاج کے طور پر ہے، لیکن اگر پورے دانت ایسے کریں گے تو یہ تو ویسے ہو گیا جیسے سونے چاندی کے برتن میں ہی کھا رہا ہو آدمی، کہ وہ دانت سے ہی جی، لگ کر کے اب وہ کھانا جائے گا نا اس کے اندر، وہ چاندی وہ سونا جو ہے، جی۔ بارک اللہ۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، سر کا ڈھانپنا چاہے ٹوپی سے ہو یا عمامے سے ہو، کیا یہ بھی لباس میں آتا ہے؟ جی ہاں، اصل میں ٹوپی اور لباس، یہ امامہ کا مسئلہ بھی لباس ہی میں تھا، شاید میں نے نہیں ذکر کیا تو میں اس کو پھر پہلے ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے یاد پڑ رہا تھا کہ شاید میں نے پہلے امامہ ذکر کیا تھا، اس لیے میں نے آج اس کو پیش نہیں کیا، تو امامہ کا مسئلہ یہی ہے کہ امامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کبھی ذکر کیا تھا اس کے پہلے دروس میں، تو یہ بھی لباس کا ایک حصہ ہے اور امامہ ہی سنت ہے، جہاں تک جو ہے ٹوپی کی بات ہے تو بات حدیثوں میں اس کی بھی آتی ہے، اس کا بھی ذکر آتا ہے، اور اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامہ خاص طریقے سے جسے آپ پگڑی کہتے ہیں، وہ پگڑی کی کیفیتیں الگ الگ ہے، ایک تو یہ کہ جو ہے دونوں طرف سے کندھے پر دونوں طرف اس کا اب کپڑا جب لپیٹیں گے نا تو آخر میں دونوں طرف اتنا اتنا حصہ بچ جائے گا، تو اس کو ایسے لٹکا لیتے تھے سامنے یا پیچھے لٹکانے کا ہے، وہ اس کے بارے میں کافی جو ہے چیزیں ہیں اور کافی باتیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن پگڑی تو پہنتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی سنت ہے آپ کی آج کے وہ جو دور میں، جو خاص طریقے سے علماء سعودیہ، چونکہ وہ لوگ پگڑی باندھتے نہیں ہیں، اور یہ خامخواہ عورتوں کے مشابہ جو ہے رومال جو بھی لال قسم کا لگا لیتے ہیں، جس میں وہ عورتوں کی مشابہت ہوتی ہے بہت زیادہ، دوپٹے کی جو ہے یا اسکارف وغیرہ کی مشابہت ہوتی ہے، تو وہ تو رکھتے ہیں جس میں آپ تیز بھاگ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے ہو، اور طریقہ جو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پگڑی باندھ کر کے تو آپ بہت زیادہ باروب شخصیت لگتی ہے، اور جو ہے آپ کہیں بھی بھاگ سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اسلام میں تو جو ہے بہادری کا دین ہے نا، یہ تو بھاگنے دوڑنے کا جو ہے یہ ہے،
کہ آپ جو ہے جو لباس ابھی پہن رہے ہیں عرب کنٹریز کے لوگ، اس میں تو بالکل وہ ایسا چھوئی موئی بن کر کے ان کو چلنا پڑتا ہے، وہ کہیں دوڑ بھاگ کہاں سکتے ہیں، اس میں تھوڑا تیز نہیں چل سکتے ورنہ اڑنے لگے گا یہ رومال جو ہے۔ کبھی آپ کو بھی تجربہ کرنا ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جو جبہ پہنتے ہیں یہ لوگ، نیچے سے چونکہ کھلا ہوا نہیں رہتا ہے، دوڑ نہیں سکتے اس کے اندر یہ لوگ۔ تو بہرحال یہ ابھی پہننا بیٹھنا بھی ہو آپ کو تو موٹر سائیکل وغیرہ پر تو اٹھانا پڑ جاتا ہے اس کو پورا، وہ تو نیچے سے پیجامہ رہتا ہے، لوگوں کو تو اٹھا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس پہ وہ ایک جو ہے چیز ہے اس کو نوٹ کرنے کی ہے کہ اسی کو یہ لوگ جو ہے کیا سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، پگڑی جو آپ باندھتے تھے نا، یہ اس زمانے میں لوگ باندھتے تھے اس لیے باندھتے تھے بھائی، داڑھی والے بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ داڑھی رکھتے تھے اس لیے آپ داڑھی رکھتے تھے، داڑھی کوئی جو ہے سنت نہیں ہے۔ تو یہ بات نہیں کہی جائے گی نا، اس طرح کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھتے تھے، پگڑی باندھنا بھی سنت ہے یہ، اور چونکہ ثابت ہے اس سے احکام جڑے ہوئے، آپ اس کے اوپر مسح بھی کرتے تھے یہ، تو وہ چیز جو ہے اپنی جگہ پر مسلم ہے یہ۔ تو پگڑی باندھنا، ٹوپی کا بھی ذکر آتا ہے اصل میں، تو اس طرح کی کچھ احادیث بھی تھی۔ اور تو ٹوپی ہو، پگڑی ہو، سر پر کچھ جو ہے ڈالنے کا جو مسئلہ ہے، یہ زیادہ جو ہے اس ٹوپی اور جو اسی کا مسئلہ آیا ہوا ہے، یعنی پگڑی کا آیا ہوا ہے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ رہا ہے، اور اس کا یہ نہیں، بات یہی ہے کہ سنت ہی کی بات ہے یہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم تو نہیں دیا کہ آپ کو ایسا پہننا ہے یا ایسا رکھنا ہے، یا بھی ایک لباس کی ایک حیثیت ہے، لباس کی ایک قسم ہے، تو اس لباس کو بھی اختیار کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے۔ تو پہلے زمانے کے جو علماء ہوتے تھے ہمارے اس ملک میں، اور خاص طریقے سے شیخ الحدیث جو حدیث پڑھاتے تھے، تو وہ لوگ پگڑی ہی باندھتے تھے، اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ پگڑی باندھ کر کے ہی رکھتے تھے۔ اور ٹوپی کا تو خیر ویسے بھی اہتمام رہتا ہی ہے، تو ٹوپی کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو اگر کوئی اہتمام کرتا ہے تو اچھی بات ہے یہ، لیکن اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، مطلب یعنی ابھی کیا ہو گیا کہ مسجدوں میں جب مسجد میں جائیں گے تو ٹوپی لگائیں گے، یا مسجد میں جا کر کے جو ہے وہ ٹوپی رکھی ہوگی تو وہ پہن کر کے نماز، تو اس کا نماز سے تعلق نہیں ہے، یہ کلچر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس طرح سے لوگ رہتے تھے، تو یہ جو ہے اسی کا ایک حصہ ہے، تو سنت ہی کہا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ لیکن نماز سے میں نے آپ سے کہا کہ اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا ہے تو سر کو ڈھانپنا ضروری ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ شیخ بارک اللہ، اس میں جو شیخ ہم بچپن سے مطلب ہم جیسے اہل حدیث طبقوں میں جب جاتے تھے تو ٹوپی کا خاص استعمال نہیں ہوا کرتا تھا وہاں، تو ہمیں ہوں، بھی اس کی عادت نہیں رہی پھر ٹوپی کا، تو اب جی۔ ہم جب یہ سنتے ہیں لباس کا تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز پہ عمل کریں، تو ہم لوگ کیا کریں مطلب ہم پگڑی کا استعمال زیادہ کریں کہ یا ٹوپی کا استعمال کریں؟ پگڑی کا استعمال کریں گے تو یہ سنت سمجھ کے استعمال کیجئے، اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ اب جو ٹوپی ہم پہنتے ہیں، جیسے میں نے یہ ٹوپی پہن رکھی ہے، کبھی سفید پہنتا ہوں، تو یہ ساری ٹوپیاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ٹوپیاں نہیں ہیں، یہ سب اب آج کل لوگ جو ہے آسانی کے لیے، اب ہم لوگ جو یہاں ٹوپی استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ انڈین کلچر کی ٹوپیاں ہیں یہ، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جی شیخ۔ یہاں پر بھی باقاعدہ ٹوپی رہی ہے، یہاں کے لوگ، یہاں کے شریف لوگ جو ہوتے تھے نا پہلے، وہ لوگ ٹوپی لگا کے رکھتے تھے جی سر پہ، جی ہاں، یعنی غیر مسلم بھی جو ہے، جو ذرا یعنی معاشرے میں ان کا ایک مقام ہوتا تھا، اور بہت ہی ان کی جو ایک سردار قسم کے لوگ کہہ لیجئے، تو وہ ٹوپی لگاتے تھے وہ لوگ، تو یہ یہاں کے ایک کلچر کے طور پر بھی تھا، ایک شریفانہ لباس یہ مانا جاتا تھا، تو اسی کا ایک حصہ رہا ہے کہ ٹوپی کا اہتمام کرتے ہیں لوگ مدرسوں میں بھی ادھر ادھر، لیکن جو ٹوپیاں پہنتے ہیں یہ سنت نہیں ہے۔
ये सुन्नत नहीं मतलब क्या है कि जो टोपी भी मैं पहन रखा हूं ना, तो इस तरह की टोपी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं थी। या जो सफेद अभी जाली वाली टोपी जो कसरत से इस्तेमाल की जाती है, लोग इस्तेमाल करते हैं, वो आसानी के लिए है, लोगों के लिए हल्की सी जो है, जब चाहे जेब में रख लिया, जब चाहे पहन लिया। तो ये सब जो है आज के दौर की चीजें हैं। इस तरह की टोपियों का कोई जिक्र नहीं आता है। टोपियों का जिक्र आता है लेकिन इस तरह की नहीं, वो दूसरे अंदाज की टोपियां होती थी जी। तो शेख इसमें हम ये कह सकते हैं ना कि मतलब सर को ढांपना सुन्नत है। नहीं, तो ये नहीं कह सकते हम कि सर को ढांपना सुन्नत है, ये भी नहीं कह सकते। तो मतलब सर को ढांपने के लिए जो कुछ मतलब चाहे उलमा हो चाहे जो दीन पसंद हो कोई भी वो। हो, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चीज जो साबित है, वो खास तरीके से पगड़ी को जो है साबित है, उसका एहतमाम अगर कोई सुन्नत समझ के करता है तो ठीक है। बकिया ये टोपी वगैरह, ये जो इस तरह की चीजें हैं, ये तो सुन्नत समझ के ना कोई करता है ना कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि ये क्या है, जो जिस जगह पे रहता है वहां जो चीज हो गई है राइज, लोग उसके लिहाज से उसे करते हैं। उसी तरह की टोपियां भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये टोपियां भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म की बनती भी हैं और इस्तेमाल भी होती हैं। इसका सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है जी। जैसे शेख एक उलमाए शरीफाना ऐसा। लिबास आप कह सकते हैं, तो जहां पे है शरीफाना लिबास ठीक है, वरना तो अब वो बात भी नहीं रह गई है कि अब ये कोई शरीफाना लिबास रहा हो जी। बोलिए शेख हाँ। जैसे उलमाए अहनाफ जो हैं वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब उनका सर हमेशा ढका हुआ होता था, तो कभी जी हाँ, तो आप लोग कैसे सर खुला भी नहीं रहता ढक। था, ऐसा नहीं कि हमेशा ढका रहता था, खुला भी रहता था। हम्म। हम्म। तो उसमें और जो है ढांकने में ज्यादा पगड़ी का इस्तेमाल था। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। हम्म। वैसे पगड़ी का इस्तेमाल अहनाफ के यहाँ ज्यादा होता है हमारे यहाँ के मुकाबले में, क्योंकि वो लोग उस पर इसको जो है इसका एहतमाम करते हैं बहरहाल जी। वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख, जैसे आपने बोला कि फरमाया था कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिंग लगाया करते थे वो ज़रूरत थी क्योंकि वो स्टैम्प था उनका। हम्म। तो जो ये पगड़ी का उसका हमें एक्सप्लेनेशन ये मिलता है कि उस ज़माने में अरब में वो पगड़ी ज़रूरी थी क्योंकि वो सन से प्रोटेक्शन देता था, तो सुन्नत। सन के प्रोटेक्शन में आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते थे। चादर भी ऐसे ही डाल लेंगे सर पर तो वो भी हो जाएगा ना। जी, वो एक्सप्लेनेशन ये है कि सबसे कन्वीनियंट नहीं तरीका नहीं, जो उनका। लोग करते थे वो एक्सप्रेशन वो खामखा, वही मैंने अभी कहा ना कि जो है अभी वो अरब के लोग चूंकि लगाते नहीं, पगड़ी नहीं बांधते, तो इसी तरह की बातें करते हैं वो लोग। हदीस में कहीं इसकी ये शरह नहीं आई है जो आप कर रहे हैं। न किसी जो है उस जमाने के किसी सहाबी ने ये बात कही है कि हाँ ये सूरज के बचाव के लिए करते थे, किसी ने नहीं कहा। जी, तो आप बोले कि आज के ज़माने की एक्सप्लेनेशन उसकी कोई बेसिस नहीं है। उसकी बेस कोई नहीं है कि ये जो है उन्होंने कोई शरह नहीं की है ऐसी जो है जी। जज़ाकल्लाह खैर। शेख, जो यमनी हुलाल जो आपने जिक्र किया, हम्म। वो वही हदीस है ना शेख, जो लाल और वो क्या, वो लिबास कैसा है शेख? कौन सा? यमनी हुलाल, हुल्ला हुल्ला। हुला जी। हुल्ला असल जोड़ा को कहते हैं, मतलब ये कि नीचे का लिबास भी और ऊपर का लिबास भी एक ही कलर का हो तो उसको हुल्लतुन कहते हैं अरबी में। वो कोई खास लिबास कपड़ा नहीं होता था। वैसे उस जमाने के जो अच्छे कपड़े होते थे वो यमनी होते थे, यानी यमन में ही बनते थे वो जी। अ, इसी एक सवाल शेख, अगर कोई लिबास एक हम्म। जगह के रहने वालों का है, हम्म। पर कोई दीन से उसका वास्ता नहीं है वास्ता नहीं है जी हाँ। जी, तो क्या वैसा लिबास इख्तियार कर सकते हैं अगर वहाँ पे गए, जैसे शायद सहाबा करते थे कभी, दूसरी जगह गए, शाम गए तो अ, अ, वैसा लिबास पहना, तो अगर वो दीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है तो क्या? पहन सकते ना, लिबास में असल तो जायज है ना, ये जायज, आप कोई भी लिबास हो
اگر اس میں حرام کوئی چیز نہیں ہے تو آپ تو لباس میں اصل یہی ہے کہ جائز ہے، تو آپ جہاں جاتے ہیں وہاں کا لباس پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی، اور اور ایک چیز جو خُذُوا زِینَتَکُم عِنْدَ کُلِّ مسجد جی ہاں، ہے، تو اس میں عطر بھی آتا ہے شیخ؟ نہیں نہیں نہیں، حالانکہ اس کے لیے جمعے کے لیے خاص طریقے سے حدیثیں ہیں کہ عطر استعمال کریں، خوشبو استعمال کریں، جی لیکن زینت کے طور پر اس کا ذکر نہیں آتا ہے۔ جی شیخ پھر ہم روزانہ نہیں لگا سکتے ہیں مطلب؟ جی ہاں، جی ہاں، وہ کبھی بھی خوشبو جو ہے نا کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا اہتمام کریں آپ، جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت پسند تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی کافی احادیث ہیں اصل میں، خوشبو کو لے کر کے کوئی ہدیہ دیتا ہے تو اسے رد نہیں کرنا ہے خوشبو کا، کیونکہ ہلکی سی چیز ہوتی ہے، اور جو ہے کوئی ایسا بوجھ تو ہے نہیں کہ آپ اس کو رد کریں، نہیں بھائی میں نہیں لے جا سکتا، مجھے مشکل ہو یہ یا ہو، کوئی بھی آپ کو عذر نہیں، اور اس سے طبیعت فریش رہتی ہے آدمی کی۔ جی تو اس کو لگانے کی نیت اگر انسان کی یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے تو اس پہ بھی ثواب نہیں ملے نہیں، گا ایسے انشاءاللہ۔ ایسے بھی ملے گا، ہوں، یعنی یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے اس لیے لگا رہا ہوں تو مجھے ثواب ملے گا، نہیں، آپ ویسے بھی لگائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی، اور آپ کثرت سے استعمال کرتے تھے، اور ہم کو بھی استعمال کرنے کا حکم دیا ہے نا، تو جی۔ حکم جب دیا ہے تو کم سے کم تو استحباب رہتا ہی ہے اس میں، تو اس کا ثواب تو ملنا ہی ہے۔ جی اور شیخ عورتوں کے لیے کیا وہ کم سینٹ والی پرفیوم یوز کر سکتے جو؟ عورتیں کبھی بھی گھر سے باہر جائیں گی تو کوئی خوشبو استعمال نہیں کریں گے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، گھر سے باہر نکلنے کے ٹائم پر نہ کوئی زینت نہ کوئی خوشبو، گھر کے اندر شوہر کے لیے کوئی بھی خوشبو استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ ایسے کچھ جو گھر میں ہماری ماں بہنیں ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ مطلب کبھی کبھار جو پسینے کی وجہ سے مطلب باڈی میں نا وہ آرڈر ایک ڈفرینٹ اسمیل آ جاتی ہے، تو اس کو دور جی کرنے کے لیے مطلب لگاتے ہیں سو دیٹ کہ باہر وہ نہ نکلے، تو اس حد جی، تک جائز ہے کیا وہ شیخ؟ باہر نکلنے کے ٹائم میں نہیں کریں گے اس کو، وہ بھی نہیں کریں گے، باہر نکل رہی ہیں تو نہیں، اصل میں اب ان کے جسم سے کیسی بھی بو نکلے تو باہر تو کسی کو سنگانا نہیں ہے نا، ان کو دور رہنا ہے نا مردوں سے، جی۔ اور گھر کے اندر رہیں گی تو وہ یوں استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، نہ ان کے لیے ہے نہ دوسروں کے لیے ہے، وہ باہر نکلتے ہوئے ان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ خوشبو لگا کر کے نکلے، ان کو منع کیا گیا ہے باقاعدہ۔ اور شیخ ہم جو وضو کر کے ساکس لگاتے ہیں ونٹرس میں جیسے، تو کبھی ہوں، کبھار میں نے ایک ساکس لگایا تو اس پہ پھر میں مسا کر سکتا ہوں میں وضو کر کے، تو کبھی کبھار مجھے تھوڑی زیادہ ٹھنڈ لگی تو اس پہ میں نے ایک اور موزہ لگا لیا، جیسے ہم یہاں کشمیر میں ہمیں کبھی کبھار دوسرا موزہ بھی لگا لیتے ہیں یا چمڑے کا موزہ بھی اوپر لگا لیتے ہیں، تو کیا میں اس پہ بھی مسا کر سکتا ہوں کہ وہ نکال کے خالی پہلے والے پہ ہی مسا کرنا ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ آپ جب وہ وضو کرنے جائیں تو ایک جو اوپر سے لگا دیا تھا اس کو نکال دیں اس ٹائم میں، ٹھیک ہے نا، نکالنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے ایک تو کم سے کم ہے موزہ اس میں، تو پھر جی۔ مسا کر لیں، مسا کر کے پھر اس کو پہن لیتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن جو ہے احتیاط یہ اسی میں ہے کہ آپ اس کو ہٹا کر کے جس پر کیے تھے مسا اسی پر کر لیں مسا۔ وضو کے جزاک بعد آپ پہنتے ہیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، پھر اور بھی چاہے جتنے بھی پہن لیں۔
ٹھیک ہے شیخ، حالانکہ جزاک اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں مسا جو یہ ہے، لیکن پھر بھی بچیے اس اختلاف سے لوگوں کے، اور جو ہے نکال کر کے اس پر جو ہے مسا کر لیجیے۔ جی شیخ، وہی اختلاف میں نے سنا تھا تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں، جی ہاں، جی ہاں، جی مجاز میں اس کا ہاں۔ ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ جی صاحب، شیخ اور ایک سوال، احناف اکثر کہتے ہیں کہ ہاف سلیو شرٹ مت پہنے نماز کے لیے، وہ کیوں ویسا کہتے، یعنی عام لوگ وہ کیوں ہے شیخ؟ کون سا؟ وہ کہتے ہیں ہاف سلیو شرٹ نماز کے لیے مت اچھا پہنو۔ اچھا اچھا، ہاف شرٹ۔ جی جی، میرے آستین خیال میں ہاف ایسا آستین۔ منع تو نہیں ہے ان کے یہاں بھی، وہ بس یہ کہ سماج میں اچھا نہیں مانا جاتا ہے اسی لحاظ سے، ورنہ تو نماز کے لیے ان کے یہاں بھی نماز ہو جاتی ہے اس میں۔ بس مسئلہ کیا ہے، شرٹ کا ہے مسئلہ۔ تو شیخ البانی اور شیخ ابن باز وغیرہ تو شرٹ میں نماز، شرٹ پینٹ جو یہ پینٹ اور شرٹ پہنے ہوئے ہوں تو نماز ان کے یہاں نہیں ہوتی ہے اس میں۔ تو احناف کے یہاں یہ مسجد کے لحاظ سے وہ کرتے ہوں گے، ان کے یہاں مسجد کا ادب اور احترام اس کے لحاظ سے بھی کچھ باتیں کرتے ہیں وہ۔ تو اب اس طرح سے جو ہے ہاف شرٹ وغیرہ پہن کے جائے مسجد میں تو اچھا نہیں لگتا، یا ادب کے خلاف سمجھتے ہیں اس کو۔ لیکن اس کا نماز ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں۔ جی جی، پر سنت تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستین تو اس سے بھی چھوٹے ہیں نا شیخ، یعنی نہیں، آستین بڑے بھی رہتے تھے، یہاں تک کے بھی آستین تھے جیسے یہ آستین ہے۔ میں نے کہا نا کہ کوئی ایک چیز نہیں ہے اس میں جو ہے، آج اسی کے لیے کوئی ایک چیز نہیں ہے، اسی لیے کسی ایک چیز کو ہم سنت نہیں بول سکتے اس میں۔ جی، ہوں، جزاک اللہ خیرن۔ ہوں۔ بس کریں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔